اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد وعجل فرجہم. خب ترکیب تک بات پہنچی ہے. ترکیب حل بمعنی قد یا برائے استفہام تقریری. حل جو ہے یہاں پر وہ قد کے معنی میں ہے یا استفہام تقریری ہے. یہ جو پورے تقریر ہے بعد میں جو آئے گی, ٹھیک ہے, اس کے لیے کیا ہے, استفہام کے لیے آیا ہے حل. عطا کا فعل و مفعول, عطا کا فعل و مفعول. حدیث و موسیٰ مضاف مضاف الیہ فاعل برائے عطا. حل عطا کا حدیث و موسیٰ, سمجھ رہے ہیں. عطا کا فعل و مفعول ہے, عطا فعل ہے اور کا جو اس میں ہے وہ ضمیر مفعولی ہے. اور حدیث و موسیٰ حدیث مضاف اور موسیٰ مضاف الیہ, یہ مضاف اور مضاف الیہ دونوں کیا ہے, فاعل ہے برائے عطا کے لیے. اور جو جملہ ہے حل عطا کا یہ استئنافیہ ہے اور محل اعراب نہیں رکھتا. اس ظرف زمان گزشتہ متعلق بحدیث, اس جو ہے وہ ظرف زمان ہے. ظرف زمان کا معنی دیتا ہے ماضی میں, یعنی ماضی کے گزرے ہوئے ایک خاص وقت کو, ایک معین وقت کو بتاتا ہے. اس متعلق بے حدیث, اس کا ایک متعلق ہے. ظرف زمان بھی دوسرے ظرف کی طرح متعلق چاہتا ہے, تو ظرف اس کا متعلق جو ہے وہ کیا ہے مولانا, حدیث ہے. یا ان کی متعلق بے عامل محذوف, یا یہ کہ اس جو ہے وہ متعلق ہے ایک عامل محذوف کے, ایک عامل تھا عبارت میں جو محذوف ہو گیا ہے, وہی اس کا متعلق ہے. یا حال برائے حدیث موسیٰ, یا اس کیا ہے مولانا, حال ہے حدیث موسیٰ کے لیے. نادا ہو فعل و مفعول, نادا فعل اور وہ جو ضمیر ہے وہ کیا ہے, مفعول ہے. رب ہو مضاف مضاف الیہ فاعل برائے نادا. یہ نادا کا فاعل کیا ہے مولانا, رب ہو ہے مضاف مضاف الیہ. بالوادی جار و مجرور متعلق بنادا یا متعلق بعامل محذوف. بالوادی جار و مجرور ہے اور اس کا متعلق نادا ہے یا ایک عامل محذوف اس کا متعلق ہے. حال برائے ضمیر مفعولی در نادا, نادا میں جو ضمیر مفعولی ہے ہاں اس کے لیے کیا ہے مولانا, یہ حال ہے. المقدس صفت برائے الوادی, المقدس جو ہے وہ صفت ہے کس کے لیے, الوادی کے لیے. یعنی گویا وادی موصوف, المقدس صفت. تو عطف بیان یا بدل برائے الوادی, تو جو ہے وہ عطف بیان ہے یا الوادی کے لیے کیا ہے مولانا, بدل ہے. وجملہ نادہ در محل جر, جملہ نادہ جو ہے وہ محل جر میں ہے, مضاف الیہ برائے اس کے لیے مضاف الیہ, اس مضاف ہو جائے گا اور پھر پورا جملہ جو ہے نادا ہو کیا ہو جائے گا, مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے محلاً مجرور ہوگا. اذهب فعل و فاعل, اذهب کیا ہے, فعل و فاعل. فاعل کون ہے مولانا اس میں, انت ہے, انت مستتر. الی فرعون جار و مجرور متعلق بے اذهب, و جملے اذهب جملے مفسرہ برائے نادا. یہ اذهب الی فرعون یہ مولانا جملے مفسرہ ہے برائے نادا, نادا کے لیے. جملے نادا کی تفسیر اور وضاحت کے لیے یہ جملہ آیا ہے. تو جو جملہ کسی دوسرے جملے کی وضاحت کے لیے ہو اس کو کہا جاتا ہے جملے مفسرہ.
محل از اعراب ندارد، اس کا کوئی محل اعراب بھی نہیں ہے. برخی نیز ان جملے را در محل نصب می دانند، لیکن بعض لوگوں نے اس جملے کو محل نصب میں جانا ہے. کیوں؟ بنابر مقول بودن برائے قول محذوف. کہا ہے کہ یہ مقول قول ہے، اور مقول قول کیا ہوتا ہے مولانا؟ مفعول به ہوتا ہے، منصوب ہوتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ کہ کہیں لفظ خالق اور یقول تو آیا نہیں، کہا کہ وہ محذوف ہے. جو چیز دکھے نا وہ محذوف ہو جاتا ہے. اسی قول محذوف کے لیے یہ پورا جملہ کیا ہے مولانا؟ مقول قول ہے. قال یہی ٹینشن ہو جاتی ہے اس میں، محذوف جو آ جاتا ہے نا پریشانی ہو جاتی ہے، کہاں اس کو محذوف مانے. وہی قال اذهب الى فرعون انه طغى. یا اور اوپر جا کر کے کہیں ایک قال یقول لگا دو ہے مولانا. ہاں پھر پورا جملہ کیا ہو جائے گا؟ مقول قول ہو جائے گا. جب مقول قول ہو جائے گا تو محل نصب میں ہوگا. تو دو احتمال ہو گیا اس میں، سمجھ رہے ہیں؟ الی فرعون، اذهب الی فرعون یا تو جملے مفسرہ ہے ناداہ کے لیے، اگر مفسرہ مانیں گے تو محل اعراب نہیں ہے. بعض نے کہا ہے کہ یہ محلن منصوب ہے مقول قول ہونے کی وجہ سے. تو جب مقول قول مانیں گے تو کوئی قال یقولو کی لفظ تو ہونی چاہیے نا، کہ وہ محذوف ہے. چلے اس کے بعد انہو حرف مشبہ بالفعل، اور ہو کیا ہے؟ اس کا اسم ہے. ان حروف مشبہ بالفعل اور ہو اس کا اسم ہے. تو اب جو بعد میں آئے گا تو ظاہر سی بات ہے وہ خبر ہوگا. طغى فعل و فاعل، ہاں یہ فعل و فاعل جملہ در محل رفع خبر برائے ان، و جملے انہو طغى جملہ عطف بر اذهب، اور یہ پھر پورا جملہ انہو طغى یہ کیا ہے مولانا؟ معطوف ہے کس کے اوپر؟ اذهب. بس جملہ اذهب معطوف علیہ اور انہو طغى یہ کیا ہے؟ عطف ہے. اور محلی از اعراب نظر، چونکہ اس سے پہلے والا جملہ محل اعراب نہیں رکھتا تھا معطوف علیہ، لہذا معطوف بھی، لیکن اگر اس کو محل منصوب مانیں گے تو مولانا اس کو بھی، اس لیے کہ معطوف علیہ کے حکم میں ہوتا ہے، تو وہ اگر محل منصوب ہے تو یہ بھی. حل لکا، حل حرف استفہام بدر انجا معنی عرض دارت، لیکن یہاں پر کیا ہے مولانا؟ استفہام نہیں بلکہ عرض کے معنی میں ہے. التجا گزارش جو کی جاتی ہے، ٹھیک. اس کے بعد لکا جار و مجرور متعلق بعامل محذوف. لکا جو ہے یہ جار و مجرور ہے اور اس کا متعلق عامل محذوف ہے، اور یہ خبر برائے مبتدا محذوف است. اور حل لکا یہ پورا جملہ کیا ہے مولانا؟ خبر ہے مبتدا محذوف کے لیے. مبتدا جو حذف ہوا ہے وہ کیا ہے؟ کہنے تقدیر ایسے حل لکا رغبتن، حل لکا خبر مقدم ہو جائے گا اور رغبتن کیا ہے؟ مبتدا مؤخر. یا میل و ان جملہ در محل نصب مقول قول. حل لک رغبتن یا میلن، سمجھ رہے ہیں؟ رغبتن یا میلن کو محذوف ماننا پڑے گا جس کی یہ خبر ہوگا. یا اس پورے جملے کو حل لک، اس کو کیا کہیں گے مولانا؟ محل منصوب مانیں گے مقول قول. پھر کہیں گے مقول قول اگر ہے تو قول کہا گیا پھر محذوف ماننا پڑے گا. یا وہی اوپر والے پہ کہیں عطف، یہ سارے کے سارے مقول قول ہیں، سمجھ رہے ہیں؟
اوپر والے جس طریقے سے محل المنصوب ہے ویسے ہی یہ بھی محل المنصوب. الا حرف جر، ان حرف مصدری و ناصب فعل مضارع ہے. ان حرف مصدری ہے، سمجھ رہے ہیں، اور فعل مضارع کا ناصب ہے، فعل مضارع کو نصب دینے والا ہے. تزکا فعل و فاعل، وان تزکا بتاویل مصدر برد می شود. اس کو اسی لیے انہیں مصدریہ کہا جاتا ہے کہ یہ جب فعل مضارع پہ داخل ہوتا ہے تو فعل مضارع کو نصب تو دیتا ہی ہے لفظاً، اور معناً مصدر کے معنی میں لے جانا پڑے گا آپ کو مصدر کی تعویل میں. و ان مصدر میں مؤول مجرور بالاس، اور یہ جو مصدر مؤول ہے وہ الا کے ذریعے سے مجرور ہے. و ان جار و مجرور متعلق بہم المبتدا محذوف یعنی رغباس. اور پھر جب جار و مجرور ہو جائیں گے تو ان کا ایک متعلق چاہیے، تو متعلق کون ہے ان کا؟ کریں بھائی مبتدا محذوف یعنی رغبتن. پس تقدیر جو ہے اس جملے کی، اصل جو اس جملے کی بھیا حل لک رغبتن لتزکا، سمجھ رہے ہیں، یہ ہوگا. پھر اس کے بعد واو حرف عطف، اہدیک فعل و فاعل، ٹھیک، اہدی فعل و فاعل اور کا جو ہے وہ مفعول. بس اہدیک فعل و فاعل و مفعول. اب یہ پورا جملہ ہو جائے گا فعل و فاعل کو. جملہ عطف بر تزکا، اور پھر یہ مولانا تزکا کے اوپر عطف ہے. وفعل ان جملے منصوب بانس، اور جیسا کہ اوپر آپ نے دیکھا تزکا فعل مضارع کے اوپر انتا منصوب، تو اہدیہ کا بھی کیا ہوگا؟ چونکہ اسی کے اوپر ہے عطف ہے، تو یہاں پر بھی یہ فعل اہدیہ کا یہ منصوب مانا جائے گا ان کے ذریعے سے. اب پھر جس طریقے سے اوپر والے فعل مضارع کو ان مصدریہ کی وجہ سے مصدر کی تعویل میں لے جا رہے تھے، یہ اہدیہ کو بھی کیا کرنا پڑے گا مولانا؟ مصدر کی تعویل میں لے جانا پڑے گا. اور وہاں مصدر مؤول الا کی وجہ سے مجرور تھا، یہاں پر بھی ہوگا. پس ایسے ہوگا حل لک رغبۃ الی التزکا و الی ہدایت ایاک. ٹھیک بولا نا؟ یہ ہے جملے کی تقدیر. الی ربک جار و مجرور متعلق بے احدا، ورب مضاف وکاف مضاف الیہ، رب مضاف کاف مضاف الیہ در محل کاف جو ہے یہ مضاف الیہ کے مقام پر ہے، مجرور ہے محلاً. فا حرف عطف، فاء نتیجہ و سببیہ. اس کے بعد فتخشا میں جو فا ہے وہ حرف عطف ہے، اور یہ فاء نتیجہ اور سببیہ ہے، اپنے ما قبل کا نتیجہ یا اس کے سبب بیان کرنے کے لیے. تخشا فعل و فاعل، ان جملہ نیز مانند اہدیہ کا ترکیب می شود. جس طریقے سے جملہ اہدیہ کی آپ نے ترکیب کی تھی ویسے ہی جملہ تخشا جو فعل و فاعل ہے اس کی ترکیب کیجیے. یعنی عطف بے اہدی کا شدیاس، یعنی تخشا یہ اہدیہ کا اس پر عطف ہوا ہے. وہ مانند آن بے تعویل مصدر برد می شود، یہ بھی ان کی وجہ سے منصوب ہوگا، اور یہ بھی مصدر کی تعویل میں لے جایا جائے گا، اور حرف جر کے ذریعے سے مجرور ہوگا بے وسیلہ الی. بس اے خشیتک یعنی اے موسیٰ بے فرعون بےگو، یعنی اے موسیٰ فرعون سے کہہ دیجئے آیا میل و رغبت بے ترسیدن از خدا و خدا ترس شدن داری، کہ کیا خداوند متعال سے ڈرنے یا اس سے خوف زدہ ہونے کا کی فکر کچھ ہے تمہارے اندر، کچھ رغبت، کچھ رجحان خوف الہی کا تمہارے اندر ہے یا نہیں ہے.
خفا فائے فسیحاس بنابراین در اینجا حذفی صورت گرفتے است، کہنے کی فا جو ہے فائے فسیحا ہے، لہذا یہاں پر کچھ حذف ہوا ہے، وَإِن فا عطف بر آن محذوف میکند، اور یہ فا جو ہے اسی محذوف پر عطف کرنے کے لیے ہے، تقدیر فَذْهَبْ فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَى، یہ ایسے تھا اصل میں، ٹھیک مولانا، فَذْهَبْ فَأَرَاهُ، تم جاؤ ہم اسے دکھائیں گے اپنی بڑی نشانیاں، اراہو فعل فاعل اور مفعول اول، اراہو ارا فعل فاعل اور ہا مفعول، دونوں ملا کر کے یہ پورا اراہو مفعول اول، الآیا مفعول دوم، الکبریٰ صفت برائے آیا، وَإِن جملہ یہ پورا جملہ، فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَى، یہ جو پورا جملہ ہے یہ محل اعراب نہیں رکھتا، زیرا بجملہ استئنافیہ محذوف اذهب الى فرعون عطف شدے، کیونکہ یہ جملہ استئنافیہ کی جو محذوف ہو گیا ہے اس پر حذف ہے، تو جو حکم کیا ہے محذوف ہونے والے جملہ استئنافیہ کا، بھائی حکم جملہ استئنافیہ محل اعراب نہیں رکھتا، تو یہ بھی اسی پہ عطف ہے، تو یہ بھی محل اعراب نہیں رکھے گا۔ فا حرف عطف، اور اس کے بعد کذب فعل و فاعل یا کذب فعل و فاعل جملے عطف بر اراہ و محلی از اعراب ندارت، یہ بھی اراہو پر عطف ہے اور یہ بھی محل اعراب نہیں رکھتا، کیوں معلوم مولانا؟ کیونکہ جملے اراہو وہ استئنافیہ تھا، محل اعراب نہیں رکھتا تھا، لہذا جو اس پہ عطف ہوا ہے وہ بھی محل اعراب نہیں رکھے گا۔ واو حرف عطف، عصا فعل فاعل عطف بر کذب و محلی از اعراب ندارت، کہ کذبہ کا کوئی محل اعراب نہیں تھا، اسی طریقے سے ثم حرف عطف ادبر مانند کذبہ ترکیب میں شود، یہ بھی کذبہ کی طرح سے ترکیب ہوگا، گویا یہ بھی فعل و فاعل اور جملہ محل اعراب نہیں رکھتا۔ یسعی فعل و فاعل جملہ در محل نصب، حال برائے ضمیر فاعلی در ادبر، یسعی یہ فعل و فاعل ہے اور یہ جملہ محل نصب میں ہے، ادبرہ میں جو ضمیر فاعلی ہے اس کا حال واقع ہوا ہے، ادبرہ میں جو ضمیر فاعلی ہے ہوا، ٹھیک مولانا، اس کے لیے یسعی حال ہے، جب حال ہے تو کیا کہیں گے مولانا؟ محلن منصوب۔ فا حرف عطف نادا فعل و فاعل عطف بر حشر، حشر کہاں گیا بھائی؟ یسعی ہونا چاہیے تھا، یکساں ہونا چاہیے تھا، یکشا یسعی کچھ ہونا چاہیے تھا جو اوپر گزر چکا ہے، چل دیکھتے ہیں۔ فا حرف عطف قال فعل و فاعل عطف بر نادا، ٹھیک، اس کے بعد انا مبتدا، ربکم مضاف مضاف الیہ خبر ہے برائے انا، انا ربکم، الاعلی صفت برائے ربکم، و جملہ انا ربکم الاعلی در محل نصب ہے، یہ بھی کیا ہے؟ مقول قول، ٹھیک مولانا؟ قال انا ربکم الاعلی، ٹھیک، یہ انا ربکم الاعلی، انا مبتدا، ربکم مضاف مضاف الیہ اور خبر برائے انا، الاعلی صفت ہے رب کی، پھر یہ پورا جملہ انا ربکم الاعلی یہ کیا ہے؟ منصوب ہے، محلن منصوب ہے، مقول قول ہونے کی وجہ سے۔